السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 27 پڑھیں گے، البر والاسم، نیکی اور گناہ۔ عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی جو ہے نا وہ اچھے اخلاق ہے۔ اس کا تعلق حسن الخلق مع اللہ و حسن الخلق مع الخلق، اللہ کے ساتھ بھی حسن الخلق اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی، یہ تفصیل ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ اور گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی نفسک، جو تیرے نفس میں کھٹکا پیدا کرے، تیرے اندر کھٹکا پیدا کرے، وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو اس چیز کو ناپسند کرے کہ لوگوں کے اوپر وہ مطلع ہو، لوگ اس سے مطلع ہوں، لوگوں کو پتہ چلے اس کے بارے میں۔ وعن وابصة بن معبد رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال جئت تسعى للبر، رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا تم نیکی کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے؟ قلت نعم، تو میں نے کہا جی۔ فقال استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو۔ البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی کیا ہے؟ جس میں تمہارا نفس جو ہے نا وہ کیا ہو جائے؟ مطمئن ہو۔ واطمئن الیہ القلب، اور دل بھی جو ہے وہ مطمئن ہو، دل کے اندر کھٹکا، خوف، اس طرح کی کوئی چیز، تردد نہ ہو۔ والاسم، اور گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر، جو تیرے نفس میں اور سینے میں کیا کرے؟ کھٹکا پیدا کرے اور تردد میں ڈال دے، کروں نہ کروں پتہ نہیں کیا۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، اگرچہ تجھے لوگ جو ہے نا وہ، تو لوگوں سے فتویٰ پوچھے اور لوگ فتویٰ بھی دے دیں، یعنی چاہے لوگ کوئی بھی فتویٰ دیتے رہے لیکن آپ کو وہ کام کرتے ہوئے کیا ہو؟ آپ کے دل کے اندر کھٹکا ہو، تردد ہو کہ یار پتہ نہیں کیا ہے۔ اس کی میں مثال آگے دوں گا جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جیسے آپ کو یہ مسئلے کی سمجھ آ جائے گی کہ لوگ فتویٰ بھی دیں تو تب بھی وہ کام نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آگے۔ جو پہلی حدیث ہے نا یہ ہے صحیح مسلم کے اندر، اور دوسری جو ہے وہ یہ مسند احمد بن حنبل، اور یہ دارمی بھی حدیث کی کتاب ہے، اسی کی حدیث ہے۔ النواس بن سمعان بن خالد بن عمر بن قرط العمری الکلابی، یہ اور ان کے جو والد تھے نا وہ کیا تھے؟ صحابی رسول تھے، نبی کے ان کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا، اور ان کی وفات اور ولادت کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں پتہ، بارے میں انہوں نے 17 حدیثیں نبی کے وسلم سے مروی ہیں ان سے۔ اسی طرح وابصہ بن معبد، جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی ہے، ان کی جو کنیت تھی وہ ابو شداد یا ابو القرصافہ تھی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے ایک 10 لوگوں کی معیت میں، اور آپ نے اسلام قبول کیا، بعد میں اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ اچھا جی، اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ رونے والے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کو رونا آ جاتا تھا، اپنے رونے کو کنٹرول نہیں کر پاتے تھے، یعنی اس سے پتہ چلتا کہ بہت زیادہ رقیق القلب، نرم دل تھے یہ۔ روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 حدیثا، 11 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ البر، البر جو ہے نا وہ نیکی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، خیر کے لیے، تو اس کے اندر ہر طرح کی نیکی شامل ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسم جامع للخیر وکل فعل مرضی، ہر خیر اس کے اندر شامل ہے، ہر طرح کی خیر اچھائی وہ بر کہلاتی ہے، اور جس سے انسان کا نفس اور دل راضی ہوتا ہے، ہر وہ فعل جس سے انسان کرنے میں خوشی اور اطمینان اس کو ہوتا ہو، اس کے دل کے اندر کھٹکا پیدا نہ ہوتا ہو۔ حسن الخلق کے اندر ہے التخلق بالاخلاق الحمیدہ، حسن الخلق سے مراد ہے کہ انسان کو اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے جو تعریف والے ہوتے ہیں، جن پہ لوگ تعریف کرتے ہیں، جیسے سچ بولنا، نیکی کرنا، مسکرا کے ملنا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، ان کی کسی کو مدد کرنا، مدد کی ضرورت ہے، یعنی اس کے اندر یہ سجدنی بھی اچھے اعمال ہیں، وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ الاسم جو ہے نا وہ الذنب بسائر انواعی، اس کے اندر سارے گناہ شامل ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب گناہ اسم کہلاتے ہیں۔ حاک فی النفس، یعنی جس سے آپ کا جو سینہ ہے نا وہ
کھلا نہ رہے، گھٹن محسوس کرے اور آپ کا دل مطمئن نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے۔ یطلع علیہ الناس الذین یستحی منہم، یعنی کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کام کو کرتے ہوئے آپ کو شرم آئے، آپ اس چیز کو ناپسند کریں کہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلے، وہ گناہ کہلاتا ہے۔ افتاک الناس ای علماءہم، یعنی لوگوں کے جو علماء ہیں وہ آپ کو فتویٰ بھی دیں نا کہ یہ کام کر لو، تب بھی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کا دل ہی مطمئن نہیں۔ اب اس میں کئی اشکالات ہیں، ان کے بھی جواب دیتا ہوں۔ اچھا جی، پہلے تو اس سے فائدہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حسن الخلق جو ہے نا وہ اس کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی جو تعریف کی ہے وہ یہی کی ہے کہ حسن الخلق۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا ان پہ انسان پورے شرح صدر کے ساتھ عمل کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو پورے شرح صدر کے ساتھ اس کے اوپر اطمینان کے ساتھ راضی ہو کے اس پر عمل کرنا، یہ حسن الخلق مع اللہ، اس سے مراد یہ ہے۔ اس پہ آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ اللہ نے یہ کیوں کہا ہے، مجھے ہی کیوں کہا ہے، ہم ہی رہ گئے ہیں، ایسے بعض لوگ اس قسم کے اشکالات کرتے ہیں۔ تو جو اللہ نے حکم دیا اسی میں آپ کے لیے خیر ہے، اس پہ پورے اطمینان کے ساتھ آپ کو بغیر کسی ہچکٹاہٹ کے اس پہ عمل کرنا، اللہ کے احکامات پہ، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا، یہ تو ہے حسن الخلق مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ ایسے کرنا۔ اور جیسے وہ حدیث جبریل میں بھی ہے کہ اللہ کی ایسے ہی عبادت کرنا جیسے آپ اللہ کو دیکھتے ہیں، اگر یہ کیفیت نہیں تو پھر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حسن الخلق مع اللہ، یہ نیکی کی یہ صورت ہوگی اللہ کے ساتھ۔ اور جو مخلوق کے ساتھ معاملہ اس کے اندر ساری نیکیاں آ جاتی، سارے حسن سلوک آ جاتے ہیں، وہ آپ کے ہمسائے کے ساتھ ہو، آپ کے والدین کے ساتھ ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہو، یا عام معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، مسکرا کے ملنا، کسی کو مدد کی ضرورت ہے، کسی بھی طرح کی مدد کی، اس کی مدد کر دینا، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ کے پاس استطاعت ہے اس کی ہیلپ کر دینا، یعنی یہ ساری چھوٹی بڑی نیکیاں ہر طرح کی، کسی کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرنا، کوئی مسلمان فوت ہو گیا اس کے جنازے میں شریک ہونا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ حسن الخلق مع اللہ اور حسن الخلق مع الخلق، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ دوسرا چیز ہے کہ ان اللہ تعالی فطر عبادہ علی معرفت الحق والسکون الیہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کی نا ان کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ حق کو پہچان کے ان کے اندر اطمینان آتا ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیکی کیا ہے جو تمہارے دل کو مطمئن کرے، تمہارے دل کے اندر تردد نہ ہو۔ تو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ تردد نہ ہو اور آپ کے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے تو یہ نیکی یہ گناہ ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں، ان کے دل میں نہ کوئی تردد ہوتا ہے نہ کھٹکا پیدا ہوتا ہے، یہ سوال آتا ہے نا ذہن کے اندر کہ اگر ان کو گناہ کرنے میں نہیں ایسا کوئی فیل آ رہی تو کیا وہ گناہ نہیں ہے؟ بلا شبہ گناہ ہے۔ یہاں پہ پہلی تو چیز ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بندے نے سوال کیا پہلے تو یہ دیکھیں وہ کون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے مخاطب ہے، جو فطرت سلیمہ کے اوپر ہے، جن کے دل صاف ہیں۔ سب سے پہلے جو اولین مخاطبین ہیں وہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو یہ آپ نے نیکی کی تعریف بتلائی ہے کہ نیکی کیا ہے، اور گناہ کی جو تعریف کیا کہ تمہارے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے، تمہارا دل اس پہ مطمئن نہ ہو، سینہ تنگ ہو جائے، اور تم اس چیز کو ناپسند کرو کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ پہلی تو یہ چیز ہے، یہ جو فطرت سلیمہ پہ لوگ ہیں نا ان سے بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد امت کے اندر وہ لوگ ہیں جو اپنی اصل فطرت پہ ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو گناہ کو ہی نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، لیکن فطرت جو ہے نا انسان کی، جو صحیح فطرت والا لوگ ہے وہ اس کو ناپسند ہی کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں نے کہا تھا نا کہ میں دیتا ہوں آگے جا کے، ہمارے ہاں ابھی جیسے جو اس میں اوپر ہم نے کہا نا کہ لوگ چاہے آپ کو فتویٰ بھی دیں، اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو نہ کریں وہ کام۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک مثال ہے اس کی، ہمارے معاشرے میں حلالہ نامی ایک لعنتی کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس کو علماء جو ہے نا وہ فتوے بھی دے رہے ہیں، چاہے ان کے اپنے مسلک کے لوگ ہوں یا دوسرے مسلک کے لوگ ہوں۔ کوئی بھی شخص جو پہلی دفعہ اس مسئلے کو سنتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اس کا دل مطمئن رہتا ہے، حالانکہ فتوے کو دے رہے ہیں، شوہر نے 3 طلاقیں دے دی، ہاں جی 3 ہو گئی، اب کیا کریں جی حلالہ کرنا پڑے گا۔ اچھا جی حلالہ کیا ہے جی؟ وہ جی آپ کسی بندے کے ساتھ اس کی شادی ہوگی عورت کی، اور 1 2 راتیں اس کے پاس رہے گی، ایک رات کم از کم اس کے ساتھ گزارے گی، اور اس کے بعد وہ بندہ اس کو طلاق دے گا، یہ اپنی عدت پوری کرے گی، اور پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور نام کس کو دیتے ہیں جی؟ یہ قرآن پاک میں یہ اس کا ذکر ہے جی کہ اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرے شخص کے ساتھ شادی نہ ہو، اور پھر وہ دوسرا شخص، حالانکہ قرآن پاک کے اندر اس کا بالکل الگ معاملہ ہے، حدیث کے اندر بالکل الگ ہے، لیکن انہوں نے اپنے
جو مسلک کے جو ہے نا اس کو ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے جو گنونا اس عمل کو جس کے اوپر رسول اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جس پہ لعنت کی ہے کرنے والے پہ اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے، دونوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ حلالہ کرنے والے پہ بھی جس کے لیے کیا جا رہا ہے، جس چور کے لیے اس کو حلال کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ تو اس فعل کو ہمارے ہاں کیا کیا جا رہا ہے، علماء فتوی دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب ان افتا کا الناس، تمہیں چاہے لوگ فتویٰ بھی دیں، یعنی معاشرے کے اندر اس چیز کو صحیح بھی کوئی سمجھ کے کر رہا ہو تب بھی تم نے وہ کام نہیں کرنا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیم ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کسی بھی صاحب فطرت سلیمہ والا جو شخص ہے نا، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہے، وہ جب اس حلالے کی خباثت اس کو سنتا ہے نا، تو وہ ایک دم کہتے ہیں کیا بکواس ہی کر رہے ہیں۔ یقین مانے ایسے ہی کہتے ہیں، کوئی بھی جو ایک غیرت مند انسان ہے نا، وہ اس طرح کی بکواس سن کے یہ کہتا ہے، اس کو فتویٰ کہنا بھی میں نہیں سمجھتا کہ صحیح ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، لوگ کر بھی رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو سمجھا کہ ہاں جی 3 طلاقیں ہو گئی، اب میاں بیوی نے دوبارہ، اب ہمیں غلطی کا احساس ہو گیا، ہم دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، کیا ہے جی وہ حلالہ کرا لیں۔ حالانکہ جو قرآن پاک کا طریقہ ہے وہ بالکل اس سے ڈفرینٹ ہے۔ وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب اس طریقے سے آپ نے اس کو حلال کرنا ہے۔ اس میں تو سمپل اور سادہ جو عین فطرت کے مطابق ہے وہ طریقہ ہے کہ 3 طلاقیں اگر کسی نے دے دی ہیں اور تین چلو آپ کے مسلم میں ہو بھی گئی ہیں، اب اس عورت کے لیے، اس پہلے مرد اس کے لیے وہ حرام ہو گیا ہمیشہ کے لیے، سوائے ایک صورت کے کہ اس عورت کی شادی کسی اور مرد کے ساتھ ہو گئی جیسے پہلے کے ساتھ ہوئی تھی۔ طلاق یافتہ عورت ہے، اس کی شادی کسی اور شخص کے ساتھ ہوئی، ہو گئی۔ اب اس شخص، وہ 2 4 مہینے بعد اللہ نہ کرے وہ بندہ فوت ہو گیا، مثال کے طور پہ فوت ہو گیا، تو اب یہ عورت جو ہے نا پہلے مرد کے ساتھ اگر شادی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یا اس شخص نے بھی کچھ عرصے بعد بغیر کسی شرط کے، اس شرط پہ اس نے شادی نہ کی ہو کہ میں نے اس کو طلاق دینی ہے تاکہ یہ پہلے والے کے لیے حلال ہو جائے، یہ بنیادی چیز ہے، یہی وہ حلالہ ملعونہ ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، کہ وہ پہلے دن سے نیت اس کی یہ ہے کہ میں نے اس کو ایک دن بعد طلاق دینی تاکہ یہ پہلے مرد کے لیے حلال ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں جو رائج ہے نا، ہمارے معاشرے میں وہ یہی والا حلالہ رائج ہے، جبکہ جو شریعت نے طریقہ بتلایا وہ یہ ہے کہ اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور وہ پہلے مرد کے ساتھ اب وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی جب تک وہ دوسرے مرد کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو، اور دوسرا مرد اپنی مرضی سے چاہے وہ 2 سال بعد دے، 10 سال بعد دے، 50 سال بعد دے، یا 2 4 مہینے بعد ان کی آپس میں نہیں بنی، کسی شرعی عذر کی وجہ سے اس نے طلاق دے دی، یعنی بالکل جو نارمل شادی ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کا نکاح ہو، وہی شادی ہو، اور پھر وہ آپس میں ان کی نہ بنے کسی وجہ سے اور وہ طلاق دے دیں، کسی بھی ذہن کے اندر دونوں میں سے یہ ذہن نہ ہو کہ میں پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤں۔ اگر کسی کے ہوں اوپر یہ ہے تو یہی وہ حلالہ خباثت ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کرنے والے کے اوپر۔ لیکن اب یہ میں اس لیے اس حدیث کو، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تمہیں فتویٰ بھی دیں تب بھی تم نے وہ کام نہیں کرنا، چاہے فتویٰ دیتے رہے، تو اس سے یہ مثال ہوں میں نے آپ کو اس لیے، اسی اور بھی جیسے سے کئی مثالیں ہم دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے اس لیے یہ مثال دی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی چیز یہ رائج ہے جس سے ہم سب واقف ہیں، کہ جس کو یہ سنتے سب ساتھ ہی میں ایک تجدید نکاح کا بھی ہوتا ہے، اس کی بھی پلیز تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ تجدید نکاح جو ہے وہ کس صورت میں ممکن ہوتی ہے کہ اسی شخص کے ساتھ دوبارہ نکاح کا وہ معاملہ دو جو ہوتا صورتوں ہے؟ میں ہوتی ہے نا، وہ ایک ہوتی ہے کہ اگر اس نے طلاق دی ہے، اصل تو پہلی تو چیز ہے کہ جو طلاق دینے کا طریقہ ہے نا، جیسے ہم نماز پڑھنا سیکھتے ہیں نا، اسی طرح جو بندہ شادی کرنے جا رہا ہے نا، اس کو چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس بارے میں بھی شرعی احکام سیکھ لوں پہلے، بعد میں نہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ وہ پہلے ہی کر لیتے ہیں، اور پھر جیسے ڈراموں میں بھی ہمارے یہاں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں وہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینے سے طلاق ہوتی ہے۔ تو اس میں اشکال یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق بھی اگر دینی ہے تو اس کے لیے بھی 3 دفعہ کہنا ضروری ہے، یہ بھی ہے، یعنی بعض لوگوں کی نیت ایک طلاق کی ہوتی ہے لیکن وہ بولتے 3 دفعہ ہیں۔ تو جیسے آپ نے کہا نا کہ تجدید نکاح کیا ہوتا ہے، وہ اس ٹائم ہوتا ہے جب آپ اگر کسی کو ایک طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، تو اب اس کے بعد 2 آپشن ہوتے ہیں، ایک ہے عدت، عدت کے دوران اگر اس نے، عدت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی وائف کو طلاق دے دی ہے تو 3 ماہواری جو ہوتی ہے نا، جو ماہانہ سرکل ہوتا ہے خواتین کا، اس کے اندر اندر اس نے وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، اگر ایک طلاق دی ہے۔ اور جو سنت طریقہ ہے طلاق کا وہ یہ ہے کہ انسان اس حالت میں اس کو طلاق دے کہ اس نے اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو۔ اب ہمارے ہاں لوگ ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے، چھوٹی سی لڑائی ہوئی یا غصہ آ گیا تو اس نے بول دیا، نہ اس نے یہ دیکھا، یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہم وضو کرتے ہیں نا، کوئی بھی بندہ چاہے جاہل یا جیسا بھی ہے وہ وضو کر کے ہی نماز پڑھتا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم
دیکھنا چاہیے کہ اگر میں نے طلاق دینی اس پہ شریعت نے مجھے کیا حکم دیا، تو وہاں پہ اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا، میں غصے میں تھا، میں نے ایسے کر دیا، مجھے افسوس ہو رہا ہے، اب میں دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر کسی نے ایک طلاق دی ہے تو سنت طریقہ تو یہ، لیکن ان کیس اگر اس نے اس کنڈیشن میں بھی طلاق دے دی تو پھر اب وہ رجوع کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اس عدت کے اندر اندر اگر رجوع کرے گا، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے 3 جو سرکل ہوتے ہیں ماہانہ، اس کے اندر اندر اگر وہ رجوع کرے گا تو اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے نارملی گھر کے اندر۔ اور پہلی چیز ایک یہ بھی ہے کہ عورت طلاق کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ فوراً سے اس کو کہتے ہیں چل بستر چکتے جا کار جا، یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس کو وہیں پہ رہنے کا حکم ہے، ان کو گھروں سے نہیں نکالنا چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی صورتیں ہو کہ اس میں گھر میں رکھنا ممکن نہیں ہے یا اس میں مصلحت ہے، وہ ایک الگ معاملہ، لیکن اصل حکم یہی ہے کہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں ہی رہے گی۔ اب خاوند کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو جیسے لڑائی کے بعد صلح ہوتی ہے، میاں بیوی کی صلح نہیں ہوتی، چھوڑ جھگڑے ہو جاتے ہیں بعد میں پھر نارمل رہنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح وہ رہ لیں، اگر اس پہ گواہ بنا لیں تو اچھی بات ہے، اگر ان کیس گواہ نہ بھی بنائیں تب بھی رجوع ہو سکتا ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر عدت گزر گئی ہے، ایک طلاق دی تھی یا دوسری طلاق تھی، 3 طلاقیں نہیں ابھی ہوئی، پہلی طلاق دی اور اب اس کو احساس ہو گیا تو وہ عدت گزرنے سے پہلے پہلے رجوع کرنا چاہے تو کر لے، لیکن اگر 3 پیریڈ اس کے عورت کے گزر گئے تو اب وہ دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، تو دوبارہ اگر انہوں نے ملنا ہے تو اب وہ نکاح کریں گے نیا، اس کو کہتے ہیں تجدید۔ تو جیسے پہلے نکاح ہوا تھا بالکل اسی طرح نکاح ہوگا، حق مہر رکھا جائے گا، اور گواہ جیسے ہوتے ہیں جو نارملی شادی ہوتی ہے اسی طرح ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اب کچھ عرصے بعد اس نے پھر دوبارہ طلاق دے دی، تو اب یہ 2 طلاقیں ہوں گی۔ اب دوسری طلاق دی ہے تو اس کی بھی 3 حیض جو ہے نا وہ مدت ہے، عدت ہے، اس دوران وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، لیکن اگر عدت گزر گئی ہے اور ملنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے نکاح کر لیں۔ نمبر 2، اگر تیسری طلاق ہوگی، اب دوبارہ کچھ عرصے بعد اس نے طلاق دی، تو اب یہ عورت جو ہے نا پہلے خامند کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی اسلام نے یہ طریقہ رکھا ہے۔ اب ایک ہی صورت میں حلال ہو سکتی ہے کہ اس عورت کی شادی کہیں اور ہوگی اور وہ بندہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اس نے اپنی مرضی سے بعد میں ہو سکتا ہے 2 سال بعد، 4 سال بعد، یا ہو سکتا ہے 2 4 مہینے ان کے آپس میں نہیں بنی، عورت نے علیحدگی لے لی، شوہر نے طلاق دے دی، جو بھی وجہ بنی، اس نیت سے نہ ہو کہ وہ پہلے شوہر کے لیے شادی کرنا چاہتی ہے اس وجہ سے، جیسے ہمارے یہاں رائج ہے۔ تو شرعی طریقہ تو یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ کیا کرے، اس کی شادی کہیں اور ہوگی، 3 طلاقیں ہوگی، جب یہ پہلے کے لیے حرام ہو گئی ہے، اب دوبارہ ان کا آپس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ پہلی جو 2 طلاقیں ان میں رجوع ہو سکتا ہے، اس کو طلاق رجعی بولتے ہیں، کہ ان میں رجوع ممکن ہوتا ہے، یا تو عدت کے دوران کریں گے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر دوبارہ نیا نکاح کر کے ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو پھر یہ جو ہے نا وہ یہ والا مسئلہ آتا ہے۔ اب ہوتا ہمارے یہاں اصل میں یہ ہے کہ جو 3 طلاق اور 1 طلاق والا مسئلہ ہے نا، اصل اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بعض اہل علم کے ہاں، بعض نہیں بلکہ اکثر علماء کے ہاں، چاہے وہ قدیم ہو یا موجودہ، ان کے ہاں اگر کسی نے 3 دفعہ ایک ہی مجلس میں طلاق کہہ دیے تو وہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بعض علماء جو ہیں وہ آج کے دور میں پہلے بھی، ان کا یہ موقف ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں، اگر یعنی ایک ہی دفعہ میں اس نے کہا تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، تو وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ تو یہ اصل اختلاف ہے، ان کیس اگر کوئی بندہ دوسرے علماء کے موقف پہ چلتا ہے کہ ہاں جی جس نے 3 دی ہیں وہ 3 ہی ہوں گی، تو پھر اس کو طریقہ بھی وہی اپنانا چاہیے، اگر اس کا ان دلائل پہ اس کا مطمئن ہے، اس کا دل اور ان کے ساتھ ہے کہ جمہور علماء کی یہ رائے ہے اور میں اس پہ چلنا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے، 3 ہو گئی، اب دوبارہ وہ حلالے والی جیسی جو لعنت والا کام ہے وہ نہ کرے، پھر اس کو اپنائے، انہوں نے اگر 3 کا موقف دیا تو انہوں نے طریقہ بھی یہی بتلایا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ 3 طلاقوں والے معاملے کو تو مانتے ہیں، لیکن ان کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ اس لعنتی کام کو بیچ میں لے آتے ہیں، حلالے والے معاملے، باقاعدہ سینٹر بنائے ہوئے ہیں، جی ہاں ہمارے پاس بندے موجود ہیں، اور میں بذات خود ایسے، کیونکہ ہمارے پاس بھی ایسے لوگ مسئلے لے کے آتے ہیں اور یہ ہم علماء سے سنتے بھی ہیں، اور میں بذات خود ایک میرے دوست ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کی چچی کو طلاق دے دی چچا نے، تو وہ چونکہ بریلوی مسلک سے ان کا تعلق ہے، تو وہ ہے ویسے عام طور پہ وہ، یعنی ایسے نہیں کہ دیندار فیملی ہے، وہ ایسی دنیا داری فیملی جو میرے دوست ہیں، وہ فتویٰ لینے کے لیے چلے گئے علی اجویری کے دربار پہ جو لاہور میں مزار ہے، تو وہاں کے مفتی صاحب نے، اب جو اس کا ابو ہے نا جو میرے دوست کے والد ہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے فتویٰ لینے کے لیے گئے تھے کہ اس نے میرے چھوٹے بھائی نے طلاق دے دی ہے، اور وہ ان کے ابو جو میرے دوست ہیں ان کے والد جو ہیں جو فتویٰ لینے کے لیے گئے، وہ بے نمازی ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، نہ دین سے ان کو خاص لگاؤ نہیں ہے،
بہرحال ایک ایسا بندہ جو بالکل دنیا دار ہے، اپنا روزی روٹی کما رہا ہے، کھا رہا ہے، وہ بندہ گیا اور اس کو جب مفتی صاحب نے یہ کہا نا کہ اس کی تو اب حلالہ کرنا پڑے گا، انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو کیا پتا تھا حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ ان کی شادی جو ہے نا وہ کسی ایسے بندے سے ہم کروائیں گے، یا آپ ڈھونڈ لیں، یا ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور ایک رات ان کو ان کے ساتھ گزارنی پڑے گی، اور پھر یہ رجوع ممکن ہے۔ تو یقین مانے لٹرلی اس نے اس کو گالیاں دی، اس نے، یقین مانے اس نے ماں بہن کے کو گالیاں دی، اور وہ گالیاں دے کے واپس آ گیا بندہ، جو ایک عام دنیا والا بندہ ہے۔ یعنی یہ فطرت انسان کی اس چیز کو قبول نہیں کرتی۔ اب شرعی جو طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ شرعی یہ طریقہ ہے، اس کو ہر کوئی بھی صاحب علم جو ہے یا عام مسلمان ہے وہ بھی اس کی فطرت اس کو قبول کرتی ہے، جو شرعی طریقہ ہے۔ لیکن جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے نا، اس حدیث میں اس کی تفصیل اس لیے اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا رسول اللہ علیہ وسلم کے، کہ لوگ آپ کا دل اگر مطمئن نہیں ہو رہا، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، چاہے لوگ فتویٰ دے رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ لوگ فتوے بھی دے رہے ہوتے ہیں، ایسے علماء بھی مل جاتے ہیں جو سود کے معاملات کو بھی جو ہے نا وہ بینک والے کہہ رہے ہیں جی یہ فلانے عالم نے ہمیں فتویٰ دیا اور فلانے نے یہ کیا ہو، حالانکہ آپ کا دل مطمئن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جو اس چیز کو سمجھتے ہوتے ہیں، جو یہ بینکنگ کے معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یار یہ ہمیں ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ بعض صورتیں حلال ہی ہوتی ہیں، علماء نے ان پہ فتویٰ دیا ہوا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن بعض جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی اس میں فرق نہیں ہے، بس ادھر سے انہوں نے فتویٰ کسی اپنے جیسے اس کو پیسے کھلا کے لے لیا ہے جیسا۔ اسی طرح یہ والا مسئلہ ہے کہ اس میں لوگ فتویٰ بھی دے رہے ہیں، لوگ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، اور اب ظاہری بات ہے گھر توڑنا نہیں ہوتا، بچے ہوتے ہیں، تو جو شرعی طریقہ ہے اس کے اوپر چلتے نہیں ہیں، تو وہ پھر اس طرح مفتی فتویٰ دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کا دل بھی مطمئن نہیں ہوتا، سیدھی سیدھی بغیرتی ہوتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ، میرے ایک استاد ہیں، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کیونکہ وہ بھی اسی اس سے موقف والے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے جو ان سے تھوڑی سی بے تکلفی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں کہا سب یہ جو مسئلہ ہے یہ کیا ہے بغیرتی؟ میں نے ایسے ہی ان کو کہا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا اس میں بیسک طلاق تو دیتا ہے مرد، اور مرد جو ہے وہ غلطی مرد کی ہے، اور سزا جو ہے آپ عورت کو دے رہے ہیں کہ اس کی شادی کسی اور کے ساتھ ایک رات کے لیے، دو راتوں کے لیے گزار رہے ہیں۔ تو انہوں نے اب جواب کیا دیا، کہتے ہیں جی اصل میں اس میں سزا مرد کو ہی مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بیوی جو ہے نا کسی اور کے ساتھ جب جائے گی تو مرد اس چیز کو پسند نہیں کرتا، تو دراصل اس میں اگر حکمت دیکھی جائے تو یہ والی حکمت پائی جاتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ انسان جو ہے نا وہ شرعی اس کو چھوڑ دے نا، شریعت کو، صحیح حدیث کو چھوڑ کے، وہ پھر اسی طرح کی ضلالت اور گمراہی میں چلا جاتا ہے انسان، کہ اس کی غیرت مر جاتی ہے بندے کی، کہ وہ اس چیز کو بھی کس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بھی ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ اس موقع پہ مارنے تین ہوگی تو ٹھیک ہے، اب نہیں ہو سکتا رجوع، اب اس کی کہیں اور شادی ہوگی، بس ختم معاملہ۔ یا پھر آپ کیا کرتے ہیں، اور ایسا بھی پاسبل، ایسا بھی ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کے، ایسے فتویٰ دینے والوں کی اپنی ماں بہن کو طلاق ہوتی ہے نا، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، پھر یہ اس مسئلہ کے پاس جاتے ہیں جن کے ہاں ایک طلاق، تین طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی خود اپنی اس کے اوپر فتوے پہ عمل نہیں کرتے، لوگوں کو فتویٰ پوچھ رہے ہیں تو ان کو کہیں گے حلالہ کروا لیں، لیکن جب اپنی بہن بیٹی کو طلاق ہو جائے نا تو پھر کہتے ہیں یار وہ فلاں مسئلہ کیا ہے، ان کے علماء جو ہے نا یہ فتویٰ دیتے ہیں، ان سے فتویٰ لے کے تو اپنا سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے نا یہ چیز۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکی کی، جہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ نیکی کیا ہے کہ آپ کا دل کھٹکانا، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو گناہ کر رہے ہیں تو ان کا دل میں کوئی کھٹکا پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث میں جو معاملات ہو رہے ہیں یہ فطرت سلیمہ والے لوگوں کے لیے، ورنہ بہت سے فساق و فجار ہیں جو سر عام جو ہے وہ، آج کی اگر ہم مثال لیں ٹک ٹاک پہ جو بے حیائی ہے، اسی طرح جو ڈراموں فلموں میں لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ نارمل سی چیز ہے، ان کی بہن بیٹی جو ہے نا وہ کسی کی بیوی بنی ہوئی ہے، کہیں پہ کسی کی بیٹی بنی ہوئی ہے، کہیں پہ وہ جو ہے نا عشق مشوقی کے انہوں نے کردار ادا کرنا ہے، تو ان چیزوں کو نارمل لے رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ چاہے وہ 8 10 بندے جو ہیں وہ ان کو ریکارڈنگ کر رہے ہیں کیمروں کے مختلف زاویوں سے، تو وہ کسی غیر محرم کے ساتھ لیٹی بھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بالکل ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے وہ بیوی ہے اس کی، جو ایک ڈرامے کے اندر اس کو کردار ادا کیا دیا جا رہا ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ ان کا پیشن ہے، اور یہ یا ان کا جو پیشہ ہے وہ اس کو کر رہے ہیں، تو اس گناہ کو بھی وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ نارمل ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جو گناہ کو ہی نارمل لے کے کر رہے ہیں، کہ ان کے اندر سے دل ان کے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے دل کے اندر یہ فطرت باقی نہیں رہی، گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے دل جو ہے نا وہ سیاہ ہو چکے ہیں، جیسے کلا بل ران علی قلوبہم، انسان کے دل کے اوپر ران لگ جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، تو اس کے پھر اس کے اوپر گناہوں کا اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ گناہ کاروں کا نہیں۔ لیکن جو فطرت سلیمہ پہ ہوتا ہے نا بندہ، وہ جب بھی ایسی کوئی حرکت کرتا ہے اس کے اندر یہ چیز لازمی ہوتی ہے، کسی مفتی سے پوچھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اندر سے ہی بات آتی ہے کہ یہ بات کام ٹھیک نہیں ہے۔
آپ کسی سے پوچھیں کسی پوری دنیا کے اندر، یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے وحدانیت کی بھی دلیل ہے، جو میں پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں مثال، کہ پوری دنیا میں کسی بھی مسلک میں کہیں پہ بھی پیدا ہونے والا بچہ جو ہے نا، وہ آپ ان کو پوچھیں جھوٹ بولنا صحیح ہے، سارے کہیں گے غلط ہے۔ یہ وہ فطرت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو سافٹ ویئر انسان کے اندر ہے نا، کہ جھوٹ سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں غیر مسلم بڑا بھی ہو گیا، اسے پوچھیں کہ بھی ایک شخص جو ہے نا دوسرے کو مار رہا ہے اس کے سامنے، تو وہ کیا کہے گا کہ یہ غلط کر رہا ہے کہ صحیح کر رہا ہے؟ کہے گا غلط کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیا، مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے۔ تو جس کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہو، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ایسے لوگ ہیں جیسے لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، انہوں نے عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی شہوت پوری چوری کرنی شروع کر دی۔ تو آج یہ جو ہم جنس پرستی والا معاملہ چل رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ مردوں سے شادی کر رہے ہیں، بعض ممالک میں قانون بھی بنا دیا انہوں نے، فطرت ہی ختم کر دی ہے۔ تو کیا اب ان کو ہم صحیح کہنا شروع کر دیں گے؟ وہ کہیں گے جی نہیں، یہ تو آپس کی آزادی، دو شخصی لوگوں کی آپس میں آزادی ہے، آپ کیوں ان کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں؟ تو جن کی فطرت مسخ ہو گئی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برائی کیا ہے، تو یہ اس حدیث میں ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو کہ نارمل انسان ہے نا، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو، اس کو بھی ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں۔ تو ایسے معاشرے جو ہے غیر مسلم ہے، لیکن آپ دیکھیں گے وہاں پہ جو ہے نا جھوٹ سے سخت نفرت کی جاتی ہے، دھوکے بازی کو غلط سمجھا جاتا ہے، تو وہ اپنے اصولوں فطرت کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو نیکی اور برائی کی تعریف کی ہے وہ اس اعتبار سے کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک اور جو وہ ہے کہ شریعت جو ہے نا بالکل واضح ہے، یعنی اس کے جو احکام ہیں وہ ہر انسان کے لیے واضح ہیں، اس میں یہ ایسی بات نہیں کہ اس میں حق اور باطل مکس کیا ہوا، اس پہ عمل کرنا آسان ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ہے کہ المؤمن الذی یخاف اللہ لا یفعل ما لا یطمئن الیہ قلبہ، مومن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس پہ اس کا دل مطمئن نہیں ہے۔ یہاں پہ مومن کی بات ہو رہی ہے، چاہے اس کے اوپر لوگ فتویٰ بھی دیں، ولو افتیا بھی، جیسے یہ حدیث میں ہے، لوگ فتویٰ بھی دے رہے ہیں، معاشرے میں کہا بھی جا رہا ہے، لیکن اس کا دل ہی مطمئن نہیں ہو رہا، یار میرا دل نہیں مطمئن ہے۔ تو بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہوتی ہیں، انسان کا دل ہی اس پہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اور جیسے دوسری جو علامت ہے کہ لوگوں کو وہ اس چیز گناہ کی کیا پہچان بتائی، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں کھٹکا پیدا کرے، آپ کا سینہ تنگ ہو، اور دوسری پہچان کیا ہے کہ آپ اس چیز کو ناپسند کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ کیونکہ نیکی جو ہے نا، چاہے ایک بندے نے اللہ کے لیے کی ہے، وہ ریاکاری سے بچنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا لوگوں کو پتہ چلے، لیکن اگر ان کیس لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو اس چیز کو وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو وہ عجیب سی کیفیت ہو جائے گی، نہیں۔ لیکن گناہ ایسی چیز ہے کہ وہ کوشش کرے گا کسی کو پتہ نہ چلے میرے اس گناہ کا، وہ کبھی بھی نہیں ایسا چلے گا۔ ایک ہے ریاکاری سے بچتے ہوئے نیکی کرنا، ایک الگ چیز ہے۔ پھر کسی کے اوپر کوئی نیکی ظاہر ہو گئی، کسی کو پتہ چلا یار فلاں بندہ فلاں کی مدد کرتا رہا، اس نے کبھی کسی کو بتایا نہیں، تو اس پہ اس نیکی کرنے والے کے دل میں کوئی ایسا نہیں ہوگا وہ لوگوں کو پتہ چل کے پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی گناہ ہوگا اس کے بارے میں اگر پتہ چلے گا تو وہ اس چیز کو ناپسند کرے گا۔ اسی طرح یہ ہے کہ فتویٰ جو ہے نا وہ کسی شعبے کو زائل نہیں کر دیتا، کہ ایک چیز کے اندر شبہ ہے، آپ کے دل کے اندر اطمینان ہے، تو صرف فتویٰ آنے کی وجہ سے آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی میں نے کرنا ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کسی غلط اس کے اوپر تھے، جیسے بھی میں نے حلالے کی مثال دی کہ ایک بندہ ایک ایسے اس کی پرورش ایسے ماحول میں جہاں پہ اس چیز کو صحیح سمجھا جاتا تھا، اور بعد میں کسی عالم کا فتویٰ اس کو پتہ چلا کہ یہ جو حلالہ کیا جاتا ہے غلط ہے، تو شروع میں ہو سکتا ہے اس کو کوئی پرابلم ہو، کیونکہ اس کی فطرت جو شروع میں جس ماحول میں رہنا، وہ اس کی پرورش اس میں ہو چکی ہے کہ وہ غلط کو ہی اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عمومی طور پہ یہاں پہ جو عام بات کی جا رہی ہے اس کی ہے کہ عام حالات میں یہی والی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے میں نے ابھی یہ جو حلالے والی مثال دی ہے نا، یہ آپ کہیں سے بھی پتہ کریں گے، کوئی بھی عام آدمی سے ہے، وہ چاہے جس مرضی مسلک سے تعلق رہتا ہے، وہ جب یہ سنتا ہے نا، وہ پہلی لفظ ہی یہ ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا بکواس کر رہے تم، یہ تمہاری شرم نہیں تمہیں آتی، وہ ایسے فوراً بات کرتا ہے۔ لیکن جو شرعی حکم ہوگا اس پہ نہیں ایسی بات ہے کہ انسان کے اندر، کیونکہ وہ فطرت کے مطابق ہے جو اللہ کے احکام ہے نبی کے انسان کے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، کہ انسان جو ہے نا وہ جس کا دل زندہ ہے نا ابھی، اس کو گناہ کی اس سنگینی کا پتہ چل جائے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن جس کا دل مردہ ہو چکا ہے اس کے اوپر پھر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ بہت سے لوگ ہیں جو سرے عام گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسے کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے چوری کی، اور وہ اس چیز کو اپنا ٹیلنٹ کر کے شو کروا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی میں جیب بڑے اچھے طریقے سے کاٹ لیتا ہوں، میں یہ کام کر لیتا ہوں، یہ میرا فن ہے۔ یا کوئی جیسے میں نے ابھی ٹک ٹاکر کی مثال دی ہے، تو اس میں اکثر لوگ جو کر رہے ہیں وہ معاملہ سب کے سامنے، کوئی بھی چیز جو اچھے خاندان ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ میرے اتنے فالوورز ہیں ماشاء اللہ سے، جی میں فیملی بھی لاگنگ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں،
اب ہے ساری بغیرتی ہے، لیکن اس کو فن کے نام پہ کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کو نارمل لے رہے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، گناہ کو نارملائز کرنا، کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ گناہ شروع میں برا سمجھا جاتا ہے، لیکن جب ایک کثرت سے ہونے لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ برائی برائی نہیں لگتی۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، ہمارے جیسے جو بلاد کفار ہیں، جو کفار کے ممالک ہیں، ان ممالک میں جانے سے شرعی طور پہ تو ایسے حدیث میں بھی واضح ہے کہ ایسے ان ممالک میں مستقل طور پہ رہائش نہیں اختیار کرنی چاہیے، اس کے کچھ شروط ہیں۔ اس کی آپ دیکھیں گے جو بندے یہاں سے جاتے ہیں، میرے اپنے کئی ریلیٹیو ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں، تو عام طور پہ اگر میں مثال کے طور پہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلا ہوں اور میرے سامنے کوئی ایسی خاتون آ گئی جس نے بالکل مختصر لباس پہنا ہوا، تو میری اپنی شرم سے نظریں جھک جائیں گی، میری اپنی، کہ یار میرے ساتھ فیملی ہے، کیا میں سوچوں گا؟ کیا ہوگا کہ میں اس ایسے ماحول سے نکل کے اس ماحول میں گیا ہوں تو میرا کیا ہوگا، مجھے بڑی عجیب سی ہوگی، میرے لیے نظریں اٹھانا مشکل ہو جائے گا، یار میری فیملی ساتھ ہے، برقعے پہنے ہوئے فیملی نے، اور بچے کیا سوچ رہے ہوں گے۔ لیکن 2 4 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال بعد میرے لیے یہ چیز نارمل ہو جائے گی۔ اب کیا ہوا، ایسا کیا ہوا، وہی لباس اس نے پہنا ہوا ہے، میں بھی وہی ہوں، اس ماحول کا مجھ پہ اثر ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست ہے فرانس میں رہتے تھے وہ، تو وہ یہاں آج کل سعودیہ میں ہے، تو فرانس میں سیٹ تھے، ان کے کوئی ان کو مسئلہ نہیں تھا، ان کی میں 10 12 سال وہاں پہ رہے، تو وہ واپس ادھر سعودیہ میں آ گئے، تو میں نے ان سے پوچھا، میرے بھائی کے دوست ہیں تو ہم ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو ان سے پوچھا آپ کیوں واپس آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نا صرف ایک چیز واپس لے کے آئی ہے کہ میں نا آ، میں نے یہاں کا بھی ماحول دیکھا ہے، وہاں کا بھی دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ دودھ کے اندر پانی ڈالیں نا، پانی کی مقدار کم ہوگی تو دور سے آپ کو لگے گا یہ دودھ ہی ہے، لیکن اگر پانی مقدار زیادہ ہوتی جائے گی نا، تو آہستہ آہستہ دودھ اپنی تاثیر اور اس کا جو کلر کلر وہ ختم ہو جائے گا اور وہ پتہ چلے گا یہ پانی ہے، یعنی اس کا اثر آہستہ آہستہ آپ کے اندر سرایت کرتا جائے۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایسے ماحول میں رہتے ہیں نا، تو وہاں پہ آپ کے اندر گناہوں کی جو سنگینی ہے، اس کا جو نفرت ہے نا، گناہ سے جو انسان کے اندر نفرت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، اس کو ناپسند کرنا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ شروع میں اس کو وہ چیزیں بری لگتی ہیں، پھر آہستہ وہ کہتا ہے یہ تو نارمل چیز ہے، پھر اس کو وہ مختصر لباس بھی اس کو بالکل عام نہ رہتا ہے، غیر محرموں سے ہاتھ ملانا، گلے ملنا، بوسے لینا، یہ نارمل ہوتا ہے کیونکہ سامنے ہو رہا ہے سامنے اور پھر بچے بھی جب اس پرورش میں لیتے ہیں تو وہ شروع سے ہی جن کے اس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یہ چیز ہے، تو جب کوئی بندہ ان کو حقیقی بات بتاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو متشدد ہے، یہ جو بندہ جو ہے نا یہ تو بہت سخت دل ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس نے پھر ایک بات کی کہ اس نے کہا کہ آپ فرانس میں ایک نسل اپنی بچا سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 2 نسلیں بچا لیں گے، اسلام پہ رہیں گی، دوسری یا تیسری جو نسل ہے نا، یا تو وہ صرف نام کی مسلمان ہوگی، کام سارے ان کے کافروں والے ہی ہوں گے، صرف نام ان کے مسلمانوں ہوں، جو تیسری نسل ہے ہو سکتا ہے وہ نہ مسلمان ہو نہ کافر ہو، وہ بالکل ان کی عادات اور یہ ایسی چیزیں ہونے کی۔ لیکن اگر آپ کسی یہودی جو کہ دنیا میں سخت ترین مذہب ہے، اس کو اگر آپ سعودیہ میں یا ایسے کسی ماحول میں چھوڑ دیں گے نا، تو وہ بھی اپنی صرف ایک یا 2 نسلیں ہی بچا پائے گا، تیسری نسل جب باہر ماحول دیکھے گی نا تو کہیں نہ کہیں اس کے اوپر اسلام کا اثر ہوگا، وہ دیکھے گا، وہ پھر پکا وہ والا اس کے اندر یہودیوں والی سختی نہیں رہے گی۔ تو اس نے کہا اس چیز کا ماحول کا اثر ہوتا ہے، تو یہی چیز مجھے واپس لے کے آئی ہے وہاں سے۔ میرے کزن ہیں، تو ان کی ساری زندگی امریکہ میں، ان کے والد بھی اور وہ بھی امریکہ میں ہی ماشاء اللہ، وہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو داڑھی شاڑی رکھی ہیں، نمازی پرہیزی ہیں، اور یعنی اچھے لوگ ہیں، اور اسلامی گھر کے اندر ماحول ہے سارا کچھ، لیکن جب ان کے بچے بھی، ظاہر بات ہے، بیویاں بھی ان کی وہیں پہ تھی، بچے بھی اب تھوڑے کچھ 7 8 سال کے ہوئے تو واپس پاکستان شفٹ ہو گئے۔ ان سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی یہی وجہ بیان کی کہ ہم اپنے گھر میں ماحول تو رکھ سکتے ہیں، لیکن جو باہر کا ماحول ہے، وہاں کے جو قوانین ہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ جو وہاں پہ ہم جنس پرستی بھی چل رہی ہے، اس کے اگر آپ اعتراض بھی نہیں کر سکتے، بچوں کے اوپر بھی نہیں اس طرح کی کوئی بات سکتے کہ بچے نہیں، تو اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور ہم کہاں تک ان کو کنٹرول کریں گے؟ بچے ہیں گھر کے اندر تو آپ بنا لیں گے ماحول، لیکن جب وہ باہر اسکول میں دیکھے گا کہ وہاں پہ یہ چیزیں نارمل ہیں۔ اسی طرح میرے برطانیہ کے کچھ دوست ہیں جو وہیں ان کی پیدائش بھی وہاں کی تھی، پڑھے پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، سعودیہ میں پڑھنے کے لیے آئے، پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی فیملی لی اور پاکستان شفٹ ہو گئے، یا ان کا خواہش تھی کہ سعودیہ میں ہوں۔ بہرحال ایک تو ان میں سے فوت ہو گئے ساتھی، میرے کلاس فیلو بھی تھے، ایک ابھی پاکستان میں ہی ہے، تو ان سے بھی یہ چیزیں پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے وہاں پہ جو ماحول دیکھا، ہماری جمپل وہاں کی ہے، سارا ہر طرح کی یشیاں الٹے سیدھے کام کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا حقیقت ہے۔
اب ہم نے نہیں جانا، ہم نے ہجرت کی نہیں کرنی ہے، اور وہ انہوں نے ہجرت کی بھی ہے، پریکٹیکلی بھی کی ہے، ان کے ہم اس ماحول میں نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ نے اپنے صحیح دین پہ عمل پیرا ہونا ہے تو نہیں۔ ان میں سے ایک میرے دوست ہیں، وہ وہاں پہ ٹیچر ہیں، ابھی بھی وہیں برطانیہ میں ہی ہیں۔ انہوں نے مجھے بڑا ایک عجیب واقعہ بتایا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے میں پاکستانی فیملیز کو جانتا ہوں جو ماشاءاللہ سے 5 وقت کے نمازی ہیں، داڑیاں بھی ان کی پوری ہیں، اور بڑے اچھے دیندار لوگ ہیں، لیکن ان کی جوان لڑکیاں جو ہے نا وہ گھر کے اندر غیر محرم کو لے کر آتی ہیں، کیونکہ 18 سال سے عمر ہے، ان کو روک نہیں سکتے۔ کہتے ہیں میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، اور وہ اس وجہ سے پاکستان بھی نہیں جاتے کہ اگر ہمارے بچے پاکستان ہمارے ساتھ جائیں گے تو کہیں گے یار آپ تو اتنے لوگ اور آپ کے بچوں نے لباس کرنا پہنا اور یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کئی سال پاکستان ہی نہیں جاتے، تو کہتے ہیں وہ مجبور ہیں، اب نہ وہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ بچے یہاں سے نکل چکے ہیں، اور کئیوں کے بچے بالکل صحیح ہیں وہاں پہ، یعنی ہم سے زیادہ ایمان والے بھی ہیں۔ لیکن یہ والی مثالیں بھی اس نے دی، پھر ایک اسی نے مجھے یہ مثال سنائی کہ میں نے 8th اسٹینڈرڈ جیسے ہمارے ہیں یہ 8ویں اور میٹرک ہے نا، اس طرح کے اس میں کوئی وہ ریاضی کے ٹیچر ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اسکول میں پڑھایا، کوئی سال ایسا نہیں جاتا تھا جس میں 2 4 بچیاں جو ہے نا وہ حاملہ نہیں ہوتی تھی، میٹرک لیول پہ وہی بات کر رہا، کہتے ہیں یہ چل رہا ہے وہاں پہ۔ ابھی کل میں نے ایک خبر پڑھی ہے، آپ کے بھی علم میں ہوگی، ڈنمارک میں اور اسی طرح غالباً جرمنی میں اس طرح ہوا کہ وہاں پہ ماؤں کو بچوں سے والدین سے علیحدہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ لیے تو اسے پتہ چلا کہ جو والدین ہیں یہ بچوں کو ہم جنس پرستی کے خلاف بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، تو انہوں نے ان کو گھروں سے بچوں کو اٹھا لیا۔ آپ نے شاید اس پہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، پہلے آئی تھی، ابھی کل میں نے ڈنمارک کی خبر پڑھی ہے کہ ابھی تک وہ والدین جو ہے نا اپنے بچوں کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ملے ابھی تک نہیں انہوں نے واپس لیا، کہ ان کے گھر کے ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہ ہماری جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایسے ماحول کے ایسے علاقوں کی مثالیں ہم دیتے ہیں، وہاں پہ یعنی ان کی خوبیاں بھی ہیں ان معاشروں کی، لیکن وہاں پہ دوسری طرف جب آپ کا دین آزمائش میں چلا جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس پیچھے کیا رہ گیا، اگر آپ کا دین ہی نکل گیا۔ تو یہ اثر ہوتا ہے انسان کا، یہ المعاصی و ذنوب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ والا، کہ تجلب الشقاء للانسان، انسان کے اندر سختی پیدا کرتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے اس کو گناہ گناہ ہی نہیں لگتا، لأنها من الاسم الذي يتردد في الصدر ويسبب الحرج ہوتی ہے، کہ جو اسم ہوتا ہے وہ شروع میں تو کیا کرتا ہے کہ انسان کے اندر سینے کو تنگی محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے اس کے لیے وہ نارمل چیزیں ہوتی ہیں، اور انسان کئی دفعہ دیکھتا بھی ہے ایسے، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو انتہائی درجے کا ظلم ستم کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل نارمل رہتے ہیں، حالانکہ ایک عام آدمی کسی جانور کو بھی تکلیف دے دینا تو اس کا پورا دن صحیح نہیں گزرتا کہ یار مجھ سے آج کسی جانور کو جو ہے نا وہ تکلیف مل گئی ہے، تو وہ کسی انسان کو کیسے تکلیف دے دیتے ہیں، لیکن وہ دیتے ہیں، اس پہ انجوائے بھی کرتے ہیں۔ ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس حدیث میں ایک نبی کے وسلم کا معجزہ کہہ لیں یا آپ وسلم کی فراست کہہ لیں جو مومن کی ہوتی ہے، کہ مرد شناسی جس کو کہتے ہیں، کہ جب وہ صحابی آئے آپ وسلم کے پاس تو آپ نے ان سے خود سوال کیا کہ تم نیکی کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یعنی ان سے سوال کرنے سے پہلے ہی آپ وسلم نے پوچھ لیا ان سے کہ تم نے نیکی کے بارے میں کرنا۔ ایک وہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں رسول وسلم کے قریب جاؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا، کوئی نیکی نہیں چھوڑوں گا جس کے بارے میں آپ سے سوال نہ کروں، نہ گناہ کے بارے میں بھی آج میں نے پوچھنے کا ارادہ کیا۔ تو یا تو انہوں نے کسی صحابی سے پوچھا اور آپ وسلم کو پتہ چل گیا، یا پھر یہ آپ وسلم کا معجزہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال آج ہم نے یہ چیزیں سمجھی کہ گناہ کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے، کہ انسان کی فطرت ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، انسان جو چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اگر اس نے کوئی غلط حرکت کرنی ہے تو والدین کے سامنے نہیں کرتا، چھپ کے کرتا ہے، تو یہ وہ فطرت ہے۔ تو یہ جو جن کی فطرت سلیمہ ہے ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو شرمندگی ان کے اندر سے ہوتی ہے، ان کو فیل ہوتا ہے، اس کا بوجھ وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو اور اسی طرح گناہ کے بارے میں یہ چیز ہوتی ہے، اور نیکی کے بارے میں انسان کیا ہوتا ہے کہ نیکی انسان کو خوش کرتی ہے، اس کو راحت ملتی ہے نیکی کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمال کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق دے، اور ہر طرح کے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔